ہائے، آج کی شام کے بغیر اور اچھے کام کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی جو حالت چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ حالت جو چل رہے ہیں، تو ہم دراصل دیکھتے ہیں یہاں پہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری کنٹری کے اندر اتنے برے حالات کیوں ہو رہے ہیں، ایسا کیوں چل رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری پور گورنمنٹ، سب کو پتہ ہے، ہمارے خراب لوگ اینڈ پور گورننس، جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو آج تک کوئی رائٹس نہیں ملا۔ جب میں دوسری کنٹریز میں جاتا ہوں، دوسری کنٹریز کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو تھوڑا سا ایک جیلسی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن ان کا کردار کتنا اچھا ہے، یہ لوگ ہم سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمیں ویلکم بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں دیکھو، ریسزم ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ ریسزم ادھر ہے۔ کیسے؟ اگر آپ مسلمان ہو، وہ مسلمان تو ہو، دیوبندی بریلوی میں بھی آئے گا، اہل حدیث سلفی میں بھی آئے گا، یہ سنیوں کی کیٹیگری ہے، پھر شیعوں کی کیٹیگری ہے۔ پھر اگر آپ دوسری جگہ چلے جاؤ، آپ پولیٹیکل لیول پہ ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر زبان کے لیول پہ آپ ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر قومیت کے لیول پہ آپ ڈیوائیڈ ہو گئے، وہی ساری زبان میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھلے سے یہ لوگ نان مسلمز ہیں، یہ لوگ بھی بڑے اس چیز پہ، ناریجنز ہو گئے، سویڈش ہو گئے، یہ سارے یہ لوگ پراؤڈ کرتے ہیں، لیکن کسی کو انسلٹ نہیں کرتے۔ یہ لوگ ویلکم کرتے ہیں، وہ فیل کرواتے ہیں یہ بھی تمہارا کلچر ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو تنگی سے، تنگ نظروں سے دیکھنا، ان کے اوپر کرٹیسائز کرنا ایک بیماری ہے، یہ ہمارے لوگوں کے اندر آ گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بیماری، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ دو بیماریاں ہماری قوم کے اندر ہیں، اور ہم تیسرے لیول پہ مسلمان منافق ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، انسان کا نفس اگر چل رہا ہے، نفس سے مراد خراب معاملات، شادی نہیں ہو رہی ہے وہ، لیکن اگر آپ سوچیں اس لیول پہ، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے، نان مسلمز سے آگے نہیں بڑھیں گے، اخلاقیات میں، کردار میں، اور آپ کی گریڈنگ کیسی ہے، آپ کا پیار کرنا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا کیسا ہے، ویلکمنگ کیسے ہو آپ لوگ۔ اسلام ہمیں بہت پیارے طریقے سے ٹیچ کراتا ہے، لیکن ہمارے مولوی حضرات کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے ہمیں نان مسلمز کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، تو کیسے مذہب میں آئیں گے۔ انٹرنیشنل لیول پہ تبھی اسلامک فوبیا آپ کا جو پھیلا ہوا ہے، وہ یہی ہے۔ ہمارے جو انٹرنیشنل مولویز ہیں جو باہر کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ بڑے زبردست طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں بھائی آپ کو نان مسلم سے کس طریقے سے باتیں کرنی ہے، اس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، ان کو ویلکم کرتے ہو، ان کو ہینڈ دیتے ہو اپنا، ان کو پیار کرتے ہو، ان کو بتاتے ہو اسلام میں، پھر وہ ویلکم ہوتا ہے۔ لیکن ہماری کنٹری، ہم بائی برتھ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاقیات سب سے زیادہ زیرو ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پراؤڈ کرتے ہیں اس چیز پہ جو ہمارے اخلاق نہیں۔ اور شرمندگی بھی یہ ہوتی ہے، ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں، لیکن میں جب یہاں پر آیا تو یہاں پہ مسلمان کہہ کے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہم اردو اسپیکنگ، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، گجراتی، گلگیتی، یہ سب کہہ کے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر بعد میں مسلمان آتا ہے، کیونکہ یہ پہلے قومیت ہے۔ پھر پاکستان میں پولیٹیشنز بھی ایسے ہی ہیں، پاکستان کا یہی حال ہے، پاکستان کی وجہ جو برباد ہونے کی ہے وہ یہی ہے۔ ہم لوگ ایک قوم نہیں بن سکتے، کیونکہ سارے عرب کا حال یہی ہے، سارے مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ شیطان ہمارے پیچھے اس طریقے سے لگا ہوا ہے، لیکن مجھے شرمندگی یوں ہوتی ہے، میں اس طریقے سے کیوں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ مولوی ہو، مارشل آرٹ ٹیچر ہو پاکستان میں، وہ اسپیسیفک کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر پشتون ہیں، وہ پشتونوں کو سپورٹ کریں گے، لیکن پنجابی ہیں، پنجابی کو سپورٹ کرے گا، اردو والا اردو والے کو، لیکن کوئی مسلمان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اسلام پہ چلنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ باؤنڈریز، ہم لوگ اخلاقیات کو بھول گئے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے اچھے کام کرنا، لیکن ہم جذباتی تو بہت جلدی ہو۔ لیکن آپ کی دنیا میں کیا امیج جاتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کمیونٹی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے،
یہ لوگ دنیا کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر آپ یقین مانیں یہ لوگ کھیلتے ہیں، یہ لوگ بزنس کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے پاورفل ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اپنی کنٹری کی ذرا آپ جا کے دیکھیں، یہ بڑے ڈیولپ ہوئے ہیں. اور ہماری کنٹری دیکھیں، ہم لوگ اپنے آپ کو پاورفل تو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی کنٹریز میں اور اپنی کنٹریز میں کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ کیوں ڈیولپ ہے، یہ لوگ کیسے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ لوگ ہم کیسے بیوقوف بنتے ہیں. تو آج کا ٹاپک یہی تھا، صرف تھوڑی سی رائے دینی تھی. یہ میرا اپنا انالیسس ہے، اور باقاعدہ بہت سارے لوگوں کا بھی یہی انالیسس ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ڈیپ ہوگا. میں تھوڑا پازیٹیو وے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. تھینک یو. السلام علیکم.